الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، یہ موقع اس وقت میں بات کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت بچوں کی خوشی میں شریک ہو کر ان کو مبارکبادی دینے کا ہے، کیونکہ بچے جتنی محنت کر کے جو ہے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیے ہیں اور ان کے سرپرست جتنی قربانیوں کے ساتھ بچوں کو اپنے سے علیحدہ کر کے گھر کے اندر گھر کی محبتوں اور عنایتوں سے محروم کر کے ان کو مدرسے کی چار دیواری میں رکھے ہیں، یہ کم قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ ایک باپ کو جب بچے کو مدرسے میں چھوڑ کر وہ جاتا ہے تو اس کے دل سے پوچھو کہ اس بچے کو چھوڑ کر جاتے وقت میں وہ کتنا اندر سے تڑپتا ہے، لیکن وہ قرآن کی محبت اور عظمت ہوتی ہے کہ وہ بچے کو چھوڑتا ہے، پلٹ کے نہیں دیکھتا، اصل میں وہ سنت ابراہیمی کو ادا کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کو چھوڑ رہے تھے اور پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے وقت میں یہ صاحب جو ہے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے مکے کو کہہ رہے تھے کہ اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، یہاں کے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ باپ بھی اپنے دل سے یہ آواز نکالتا ہے کہ بیٹا میں چھوڑنا نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے بستر میں تو بھی ساتھ میں رہے، تیرے سر پہ ہاتھ پھیروں اور تیری میٹھی نیند کا میں سبب بن جاؤں، لیکن کیا کروں، اللہ کے رسول نے جس جو ہے قربانی کے ساتھ اللہ کے کلام کو لے کر اس کو امانت بتایا، یہ سینہ بسینہ یہ صاحب یہ اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے، یہ ذمہ داری، یہ احساس مجھے بے چین کر دیتی ہے، اس لیے میں باوجود تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں تجھ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج یہاں جتنے آئے ہوئے ہیں الحمدللہ، دیکھ اتنا بڑا مجموعہ یہاں جمع ہونا، ابھی حضرت مولانا ابو طالب صاحب دعوت برکاتہم انتہائی خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا مجموعہ دیکھ کر میری طبیعت تو باغ باغ ہو گئی، اور یہ سب کا سب امٹ کر آیا ہے ان بچوں کو جی صاحب مبارکبادی دینے کے لیے، اس بات پر مبارکبادی دینے کے لیے کہ تم نے گھر کے کھانے کو نہیں دیکھا، ماں کی محبت کے واسطے یہ صاحب جو ہے مدرسے کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ قربانی دی جو عام آدمی نہیں دے سکتا، اس کے جی صاحب نتیجے میں اللہ نے تمہارے سینوں میں اور جو ہے قرآن کو منتقل کیا ہے، اس پر خوشخبری سنانے اور مبارکبادی دینے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اے بچوں، یہ خوشخبری تم کو زمین و آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورہ یاسین سورہ طٰہٰ پڑھا، فرشتوں نے سنا، وہاں انسان نام کی چیز کہاں تھی؟ کون انسان تھا؟ ابھی تو دنیا کا نظام، اس میں آدم نہ اترے، نہ آدم کے جیسا اولاد کا کوئی سلسلہ جاری ہوگا۔ اللہ دنیا کا نظام قائم ہونے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، تو پڑھنے والا خدا تھا اور سننے والے ملائکہ تھے، فرشتے تھے۔ جب سنا یہ قرآن کو، حدیث کے الفاظ ہیں، بس وہ مختصر الفاظ سن لیجئے، اور وہ الفاظ قیامت تک جو لوگ قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے رہیں گے اور قرآن کی خدمت میں لگتے رہیں گے اور اپنے اندر قرآن کو سمیٹتے رہیں گے، قرآن کو یاد کریں گے، ان سب کے لیے دنیا کے نظام کے قائم ہونے سے 1000 سال پہلے فرشتوں کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعلان کروا دیا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جب سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ اللہ نے تلاوت کی،
فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا توبہ، مبارکباد ہو ان جو ہے قوم کو اور ان لوگوں کو جن کو یہ قرآن کی نعمت دی جائے گی۔ وہ توبہ کا لفظ عربی میں مبارکبادی کے لیے ہے۔ آپ کی مبارکبادی زمین کے نظام کے قائم ہونے سے 1000 سال پہلے مل چکی ہے۔ تمہاری خوشیوں میں فرشتوں نے بھی جساب شرکت کی۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر دوسری مرتبہ فرمایا فرشتوں نے توبہ، مبارکباد ہے، خوشخبری کے لائق ہے وہ سینے جو سینے ان کو یاد کریں۔ الحمدللہ آج یہ بچے جو 50 کی تعداد میں آپ کے سامنے ہیں، ان کے پیچھے کیا کم محنت ہوگی؟ ہم ایک مرتبہ جماعت میں گئے، 10 دن کی جماعت میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی رہے بڑی عمر کے۔ یہ صاحب جب ان کو لے جایا گیا عشرے کی جماعت میں، اور جماعت کا ایک نظام ہے حلقے لگا کر یہ صاحب ان کے جو ہے صورتوں کو درست کرنا، وہ بیچارے کو 10 دن جماعت میں رہے۔ 10 دن جب ان کو سورہ اخلاص کی حساب تربیت کر کے پڑھانے کے لیے ان سے کہا جاتا کہیے قل هو اللہ، تو وہ روتا تھا اللہ کا بندہ، دیکھ کر جو ہے زبان سے قل ادا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی عمر 50 کے قریب، وہ روتا تھا اور یہ کہتا تھا میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا۔ وہ صرف 10 دن تک کلمہ پڑھتا رہا۔ تصور کرو کہ جی صاحب جو ہے یہ قرآن اتنی آسانی کے ساتھ ان کے زبانوں سے لے کر ان کے قلب کے اندر اترا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ایک طالب علم صبح میں 4:30 بجے سے حساب قرآن کریم کو شروع کیا، شام کے 8 بجے تک قرآن کو مکمل سنا دیا۔ الف لام میم سے والناس تک پڑھ دینا کیا کوئی معمولی بات ہے؟ 10 صورتیں ہم پر صحیح طور پر یاد نہیں ہے، اور جن کو صورتیں یاد نہیں ہے وہی حافظوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ جن کو التحیات پڑھنے نہیں آتی وہ عالموں کی غیبت کرتے ہیں۔ جن کو دعائے خنوت پڑھنے نہیں آتا وہ علماء کا حساب لیتے ہیں۔ یہ جیسا مار ہے جیسا اہل علم کی غیبت کرنے کا کہ تمہارے سینے قرآن کے لیے جیسا قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت میں جو بچے قرآن کریم کو مکمل کیے ہیں آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اتنا بڑا مجمع آپ کی جیسا مبارکبادی دینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے۔ آپ اپنی قدر پہچانیں، آپ اپنی قدر پہچانیں، آپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ فرشتے جن کو مبارکبادی دیں۔ اور پھر ابھی یہاں ایک بچے نے یہ سب حافظ قرآن کا کیا رتبہ ہوتا ہے وہ اشعار میں وہ پورا مضمون ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اس کی وجہ سے ان کے سرپرستوں کی کتنی عزت ہوتی ہے حشر کے میدان میں۔ اس لیے اس موقع پر ان بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا، ان کو مبارکبادی دینا، جیسا یہ ایک ہمارے آنے کا مقصد ہے۔ لیکن دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں گا ہمارے سرپرستوں سے کہ دیکھو یہ بچے تو اس وقت میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں لے کر جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو صحیح ماحول نہیں دیا تو قرآن جتنی جلدی یاد ہوتا ہے، اگر ماحول نہیں دیا تو پھر یہ قرآن اتنی آسانی کے ساتھ نکل بھی جاتا۔ اور قرآن یاد کرنا جتنی فضیلت کا کام ہے، یاد کرنے کے بعد بھول جانا اتنے بڑے وبال کا جساب کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے جساب ہم سرپرستوں سے گزارش کرتے ہیں ان بچوں کو اب دکانوں پر مت لگاؤ، ان بچوں کو وقف کرو کہ ان کے سینے کے اندر قرآن آ گیا ہے، اب ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو اور ان کو جس فیلڈ میں آپ نے رکھا ہے ان کو آگے بڑھنے دو۔ انشاءاللہ یہ خود حافظ بنے ہیں، قرآن کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حفاظت قرآن کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہو گئی اور پھر آگے چل کر یہ اشاعت قرآن کی بھی ذمہ داری ادا کریں گے۔ ان میں ہر بچہ، ابھی آپ نے سنا ابو طالب صاحب نے خود آپ کے سامنے کیا کہا کہ یہاں کے بچے کی میں نے قرآن سنی اور اس کے پیچھے نماز پڑھا، دل باغ باغ ہو گیا یہاں کے قرآن کے پڑھنے کے انداز سے۔ تو اب ان کے پاس معیاری انداز میں قرآن آیا ہے۔ بچوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو قرآن تم نے یہاں معیاری طور پر سیکھا ہے یہ دوسروں کو سکھاؤ، دوسروں تک منتقل کرو، کیونکہ مسلمان کی 2 ذمہ داری ہے،
کہ حفاظت قرآن بھی اشاعت قرآن بھی، حفاظت قرآن کا مرحلہ حل ہوا، یہ سب اشاعت قرآن کا کام کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن سرپرستوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ان مدرسوں سے، ان جیسے مدرسوں سے وابستہ کیا، اللہ ہر ایک کی زندگی کے اندر یہ سب قرآن کی دولت کو منتقل فرمائے اور ان کی نسلوں کے اندر قرآن کے برکات کو منتقل فرمائے۔ دامے درہم سکنے جن لوگوں نے بھی آج کے اس اجلاس کے لیے یہ سب حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی نسبت سے ان کے تمام کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔